السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک خبیث ترین وہ میاں بیوی ہوں گے جو خلوت اختیار کریں، پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی راز بات لوگوں میں ظاہر کرے۔ دوستو، اس حدیث پاک کے لحاظ سے بہت سارے ایسے افراد اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اپنی خلوت یعنی تنہائی کی باتیں لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کریں۔ ریاض میں مقامی شہری کی املاک کو نقصان پہنچانے پر غیر ملکی صفائی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض میونسپلٹی کے افسران نے مقامی شہری کی املاک کو یعنی اس کے کچھ سامان کو نقصان پہنچانے پر غیر ملکی صفائی کارکنان کو ضروری کارروائی کے لیے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے واضح کیا ہے کہ صفائی کے ٹھیکیدار کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مقامی شہری کی املاک کو نقصان پہنچانے والے کارکنان کو معطل کرے اور ان کی جگہ بہتر کارکن فراہم کیے جائیں۔ مزید ریاض بلدیہ کی جانب سے صفائی کارکنان کے ٹھیکیدار کو انتباہ کیا گیا ہے کہ انہیں فوجداری ضوابط میں موجود سزاؤں کا لازمی سامنا کرنا پڑے گا۔ جو شخص بھی قوانین اپنے ہاتھ میں لے گا یا کارکردگی میں کوتاہی کا مظاہرہ کرے گا، اس کا احتساب لازمی کیا جائے گا، چاہے وہ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی۔ شہریوں کی املاک، ان کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات لازمی کیے جائیں گے۔ یاد رہے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی کارکنان کچرے والے ٹرک پر نئے سریے لادے جا رہے ہیں۔ یہ سریے ایک عمارت کی تعمیر میں استعمال کیے جانے تھے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی صفائی کارکنان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی اور انہیں اب قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تاکہ انہیں ان کے جرم کے مطابق سزا دی جا سکے۔ سعودی عرب میں ٹھیکیداروں کی سعودی اتھارٹی SCA نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس سال سعودی عرب میں 600 ارب ریال کے 850 نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کا باقاعدہ اعلان 25 اور 26 فروری کو منعقد ہونے والے ریاض فورم میں کیا جائے گا۔ مستقبل کے منصوبوں سے متعلق فورم میں 35 سرکاری اور نجی ادارے شریک ہوں گے جو طے شدہ اہم منصوبوں میں سے 850 کا تعارف کرائیں گے۔ یاد رہے، ان منصوبوں کی مجموعی لاگت 600 ارب ریال کے قریب بنتی ہے۔ بیشتر منصوبے سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو سامنے رکھ کر تیار کیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ زبردست خبر ہے۔ غیر ملکی افراد کو ان 600 ارب ریال کے جو بڑے منصوبے 850 کے قریب بننے جا رہے ہیں، اس میں بینکس اور بڑی بڑی مارکیٹس، اس میں کمپنیاں اور بہت سارے کنسلٹنٹ اس میں حصہ لیں گے، جس سے ہزاروں غیر ملکی افراد کو انشاءاللہ روزگار ملے گا، جس میں سعودی شہری بھی اپنا روزگار حاصل کر سکیں گے۔ سعودی حکومت سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے خاص طور پر ویژن 2030 کے اہداف کو دیکھ کر بہت زبردست کام کرنے جا رہی ہے، جس پر سعودی حکومت کی جتنی بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ دوستو، پچھلے کچھ دن پہلے بلدیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ جتنے بھی ریسٹورانٹس، قہوہ خانے ہیں، وہاں پر فیملی سیکشن کا جو گیٹ ہے اسے ختم کیا جائے گا اور انٹرنس کا یعنی داخلے کا ایک ہی راستہ رکھا جائے گا۔ اس بارے میں مکہ میونسپلٹی کی جانب سے کچھ وضاحتی بیان جاری ہوا ہے، جس کے مطابق ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں فیملی سیکشن گیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ ہوٹل اور قہوہ خانوں کے مالکان کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اسے ختم کر دیں، اگر نہ چاہیں تو اسے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حکام نے بتایا ہے کہ فیملی سیکشن گیٹ ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ نجران کے الحسین محلے میں فرنیچر اور معدنیات کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، جس سے کئی دکانیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہری دفاع کی ٹیمیں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ آگ 4500 مربع میٹر سے زائد رقبے میں پھیل گئی تھی۔ شہری دفاع کے محکمے نے آتش زدگی کی ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر جاری کی۔ آگ لگنے سے پورے علاقے میں دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کسی دکاندار یا ملازم کے جھلسنے کا بھی واقعہ ریکارڈ میں نہیں آیا ہے۔
شہری دفاع کے ترجمان نے کہا کہ آگ لگنے کی تفصیلات جلد ظاہر کر دی جائیں گی۔ دکانوں کے پچھلے حصے میں گھاس پھوس کے باعث آگ پھیلتی چلی گئی۔ آگ لگنے کے وقت ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی، جس سے آگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ کھانے کی ڈش سے کاکروچ یعنی لال بیگ نکلنے پر ایک ہوٹل کو 500 ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ ایک سعودی شہری نے شکایت کی تھی کہ انہوں نے اس ہوٹل پر اپنے دوست کو کھانے پر بلایا تھا۔ جب ویٹر کھانا لایا اور اس نے ڈش کو میز پر رکھا تو اس سے کاکروچ نکلا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیرت زدہ اور خوف زدہ ہو گیا ہے۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے دیگر لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے بھی یہ کھانا کھایا ہے اور سب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست سے معذرت کی اور فوری طور پر بلدیہ کو کال کی۔ بلدیہ نے آ کر اس ہوٹل کو سیز کیا اور اس کے جو بھی ان کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے اور فوری طور پر 500 ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ ہوٹل میں موجود سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں نے کہا کہ اس ہوٹل کے خلاف سخت اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ وہ لوگ جو کہ کھانے پینے کی اشیاء میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ شاہ سلمان مرکز برائے انسانی خدمات شاہی ہدایت پر کرونا وائرس کی انسداد کے لیے ماسک، وائرس سے بچاؤ کی ملبوسات، حفاظتی چشمے اور دیگر ضروریات کی اشیاء چین کو فراہم کرے گا۔ شاہ سلمان مرکز برائے انسانی خدمات کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیع نے کہا کہ امدادی سامان فراہم کرنے کے لیے چین کے متعلقہ حکام سے رابطے کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ریاض میں تعینات چینی سفیر نے کہا ہے کہ چینی عوام 2008 کے دوران چین میں جو کافی شدت کا زلزلہ آیا تھا، اس سلسلے میں سعودی عرب نے جو امداد کی تھی اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عوام کو کرونا وائرس سے وبا سے بچانے کے لیے ہر طرح کی امداد دینے کے لیے تیار ہیں اور اس تکلیف دہ ماحول میں وہ چینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں سردی کی نئی لہر جمعے سے منگل تک آئے گی۔ دن کے وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں گرد و غبار چھایا رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق کئی علاقوں میں ٹیمپریچر کم ہو جائے گا۔ شمالی علاقوں میں جس میں الجوف، تبوک اور حائل ہیں، اس میں کم سے کم درجہ حرارت منفی میں چلا جائے گا، جبکہ اتوار کی شام سے نقطہ انجماد یعنی 0 ڈگری سے نیچے چلا جائے گا۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق پیر سے القصیم، مشرقی ریجن، الشرقیہ اور مدینہ منورہ میں بھی سردی کی لہر سے متاثر یہ علاقے ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجوف اور حدود شمالیہ میں ہوا کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، جبکہ حائل، قصیم، تبوک، الشرقیہ میں ہوا کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جائے گی۔ مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تبوک کے پہاڑوں پر برف باری کا بہت زیادہ امکان ہے۔ الوز، القان، الزہر پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ سردی کی یہ لہر آئندہ ہفتے تک جاری رہے گی اور اس کے بعد سردی کا سعودی عرب سے آہستہ آہستہ خاتمہ ہو جائے گا۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کو آگاہی مہم فراہم کرنے کے لیے جبل عرفات اور جبل ثور میں رہنما مراکز قائم کیے ہیں جو روزانہ 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اسلامی امور اور دعوت رہنمائی کے ماتحت حج اور عمرے آگہی جنرل سیکریٹریٹ نے عمرہ زائرین کے لیے عرفات اور ثور کے پہاڑوں پر پہلے سے موجود مراکز کو کھول دیا ہے۔ یہ مراکز روزانہ کھلے رہیں گے اور عمرہ زائرین کو مطلوبہ رہنمائی فراہم کریں گے۔